أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ما بعد. پیچھے چند آیات میں ان منافقین کا تذکرہ تھا جو اپنے مسائل میں اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کے بجائے غیر اللہ کو حکم بناتے تھے اور ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور جب کسی معاملے میں پھنس جاتے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی ان کو ضرورت پڑتی تو جھوٹے بہانے بنا کر اپنا عذر پیش کیا کرتے تھے۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں خاص طور پر اہل ایمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور آپ کو حکم بنا کر اپنے مسائل میں آپ کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا الا مگر اس لیے لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ تو پہلی بات اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ہر رسول کو اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ اس رسول کی بات مانی جائے، اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ تو اللہ کے رسولوں کی اطاعت یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ کے رسولوں کو اللہ اسی لیے بھیجتے ہیں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ دوسری بات جو بتائی الا باذن اللہ، رسولوں کی جو اطاعت کی جاتی ہے وہ اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے۔ گویا رسول کی باتوں کو ماننا، رسول کی اطاعت کرنا، یہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ تو جو رسول کی بات کو ماننے سے انکار کرے گا وہ اللہ کی بات ماننے سے بھی انکار کرے گا۔ تو دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صرف قرآن کو مانوں گا، رسول اللہ کی بات کو نہیں مانوں گا، میں حدیث کو نہیں مانوں گا۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ رسولوں کی اطاعت کا حکم خود اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ رسولوں کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے، کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا نہیں ہے، بلکہ رسولوں کی اطاعت اس لیے کی جا رہی کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اصل اطاعت اللہ ہی کی ہوتی ہے، تو رسول خدا کے درجے میں نہیں آ سکتے۔ خدا ہی نے ان کی اطاعت کرنے، ان کے طور طریق کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا، اس لیے کہ اللہ کی ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اب اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر شکل و صورت کیا ہو سکتی ہے، تو یہ رسولوں کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں دکھلایا کہ ایسے ایسے آپ کے رسول جس طرح سے آپ کو سکھلائیں
بس اس کے مطابق آپ عمل کیجیے۔ تو رسول اللہ کے احکام کا مظہر ہوتے ہیں کہ اللہ کے احکام کو ہم کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ عملی طور پر اللہ تعالیٰ رسولوں کو اس کے مطابق تیار کرواتے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر ان کی امت والے اللہ کی رضامندی والے کام کر سکیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر وہ لوگ جب اپنے اوپر ظلم کریں، جاؤک، پھر آپ کے پاس آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والے اور بڑے مہربان پائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ نے پھر ان منافقوں کو خطاب کر کے اپنی رحمت کا اظہار کیا، اپنی طرف سے امید دلائی کہ آپ لوگ اگر گناہ کر بیٹھے، رسول اللہ کی خلاف ورزی کر بیٹھے، رسول اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو حکم بنائے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آپ کو احساس ہو گیا، آپ نے اللہ سے توبہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر معافی مانگی، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ اللہ منافقین سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اگر اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود، غیر اللہ کو حکم بنانے کے باوجود اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ توبہ قبول کریں گے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگیں گے اور رسول اللہ نے آپ کے لیے توبہ کرنا شروع کر دیا تب بھی اللہ کو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بڑے سے بڑا گنہگار بھی اپنی غلطی کا دل سے احساس کر کے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ بڑے مہربان ہیں۔ تو اس لیے بڑی سے بڑی غلطی پر بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے دل سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ اہل ایمان کو اپنے مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانا ہے، ان کے پاس آ کر اپنے مسائل بیان کرنے ہیں اور ان کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے۔ وہ اگر فیصلہ کریں اور آپ کے دل میں ذرا بھی کھٹک ہو تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی جو بدر میں شریک ہو چکے تھے، ان دونوں کا باغ تھا، نالے سے پانی آتا تھا تو دونوں کے باغ میں وہی پانی سیراب ہوتا تھا۔ تو اب کسی مسئلے میں دونوں کا اختلاف ہو گیا، دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مسئلہ پیش کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ اپنے باغ کو پہلے سیراب کیجئے، جب باغ میں پانی سارے درختوں کو چلا جائے پھر اس کے بعد وہ پانی اپنے بھائی انصاری کے گھر میں چھوڑ دیجیے۔ یہ فیصلہ اللہ کے رسول نے کیا تاکہ دونوں کو سہولت ہو جائے۔ اب جو انصاری صحابی تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو آپ کے پھوپھی زاد بہن ہے، پھوپھی زاد بھائی ہیں یہ، اس لیے آپ ان کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ حضرت زبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، تو اس لیے آپ اس طرح سے ان کی سہولت کے خاطر فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، بالکل سرخ ہو گیا، اور حضرت زبیر سے کہا کہ زبیر تم ایک کام کرو، اپنے باغ میں پانی چھوڑ دو، اور جب باغ بالکل بھر جائے، دیوار تک پانی پہنچ جائے، تب اپنا پانی ان کو چھوڑ دینا، اس سے پہلے نہیں چھوڑنا۔ پہلے سہولت دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم تھوڑا سا چھوڑو پھر اپنے بھائی کو دے دو، لیکن جب انہوں نے یہ کہا حضرت زبیر سے کہا تم پورا حق لے لو، پہلے ان کو تھوڑا سا لینے کے لیے کہا تھا،
اللہ کے رسول کو غصہ آ گیا کہ آپ پورا پانی آپ اپنے باغ میں رکھو، جب اتنا بھر جائے کہ اب وہ اوپر سے بہنے کا خطرہ ہو جائے تب وہ پانی باقی ان کے یہاں چھوڑ دینا۔ اس پس منظر میں آیت نازل ہوئی تھی، سختی سے اللہ تعالیٰ نے کہا فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، جب تک کہ وہ تمہیں حکم نہ بنائے، فیما شجر بینہم، آپسی ان کے اختلافات میں، یعنی آپس میں جب اختلاف ہو جائے تو آپ کو وہ جب تک حکم نہ بنائے، جج نہ بنائے۔ اور دوسری چیز ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کے فیصلے پر ان کے دل میں ذرا بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے، آپ نے فیصلہ کیا تو دل میں ذرا بھی اشکال نہیں ہونا چاہیے، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا۔ اور تیسری چیز بتائی، پورے طور پر اللہ کے سامنے سرنڈر ہونا چاہیے، اس فیصلے کے سامنے پورے طور پر جھک جانا چاہیے، اس کو 100% قبول کرنا چاہیے۔ یہ تین چیزیں کہ ایک یہ کہ آپسی مسائل میں اللہ کے رسول کی طرف رجوع کر کے ان کو حکم بنانا، دوسرے وہ جب فیصلہ کریں دل میں ذرا بھی اشکال نہیں ہونا چاہیے، تیسری چیز بتائی کہ ان کے فیصلے کے سامنے 100% آپ جھک جائیں، تب تک آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسولوں کو بھیجنے کی وجہ ہی یہ کہ ان کی بات مانی جائے، اور اللہ کے رسول خود اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اس لیے اللہ ہی کی عبادت اصل ہے۔ دوسری چیز اللہ نے ان آیات میں توبے کی ترغیب دی ہے کہ بڑے سے بڑا گنہگار اگر اس کو احساس ہو جائے دل و جان سے توبہ کرے، اللہ قبول کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ بتائی کہ اپنے مسائل میں ہمیں شریعت کی طرف رجوع کرنا ہے، اور شریعت کے مطابق جو بھی فیصلہ دل و جان سے اس کو قبول کرنا ہے، ذرا بھی اگر اس کے سلسلے میں دل میں شک پیدا ہوگا تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے پیغام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔